بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک جگہ ایک بیمار کی تیمار پرسی کرنے کا اتفاق ہوا، تو وہاں ہم لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے، تو باہر سے ایک موٹر سائیکل پہ ان کے جاننے والا ایک تھا، محلے دار تھا، وہ آیا۔ اس نے اتنی زور سے موٹر سائیکل کا ہارن بجایا کہ جس بندے کی بیماری اور بیمار پرسی کرنے گئے تھے، پوچھنے گئے تھے اس کا حال ہوا، تو ان کے عزیز نے بتایا جی وہ ابھی ٹیبلٹ کھا کے نا تھوڑا آرام کے لیے لیٹے، ساری رات وہ نہیں لیٹے۔ تو جب اس بندے نے آ کے ہارن اتنا تیز آ کے دروازے پہ بجایا، تو وہ جو صاحب بیمار تھے، ابھی ٹیبلٹ کھا کے سوئے تھے، تو وہ اس ہارن کے شور کی وجہ سے وہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو پہلے تو انہوں نے بتایا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، تو بعد میں انہوں کو پتہ چلا کہ بیمار پرسی کے لیے کوئی آئے ہوئے ہیں، تو وہ آ گئے ہمیں ملنے کے لیے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو آرام میں تھے، ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے ابھی ٹیبلٹ کھائی ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یار میں واقعی آرام میں تھا اور ابھی ہی آرام کرنے کے لیے لیٹا ہوں، لیکن یہ جو ہارن ابھی دروازے پہ بجا ہے تو اس کے شور کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ ہمیں ان چیزوں کا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی، فکر ہی نہیں ہوتی کہ آگے کسی کا نقصان ہے یا کسی کے آرام میں خلل ہے یا کوئی ہمارے اس حرکت کی وجہ سے کوئی بے آرامی میں، تو ہمیں ان چیزوں کی ذرا قطعاً بھی اس چیز کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی اور نہ ہی کرتے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے کہ دروازہ کھٹکھٹانا کیسے چاہیے، پوچھنا کیسے چاہیے، اجازت کیسے لینی چاہیے، اس میں سلسلہ کیا ہونا چاہیے۔ تو میں ایک حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو سناتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کی ہے یہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کے ہاں آپ کا جانا ہوتا تو آپ اپنی انگلیوں سے دروازہ کھٹکھٹاتے، یہ انگلیوں کے پورے ہیں نا، اس سے دروازہ کھٹکھٹاتے۔ اور سلف صالحین اور بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے، جب بھی کبھی کسی کے ہاں ملنا ہوتا اور جاتے ملنے کے لیے تو وہ ایسے ہی اپنے ناخنوں سے دروازہ کھٹکھٹاتے کہ آگے بندہ ہو سکتا ہے نیند میں ہو، آرام میں ہو، کوئی تکلیف ہو، اس کو کوئی بیمار ہو جس کی وجہ سے اس کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ یہ تو سنت ہے اور حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک طریقہ ہے کہ دروازہ کیسے بجایا جاتا ہے اور کھٹکایا جاتا ہے اور اطلاع کیسے دی جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا مقصد مطلب دروازے پہ آ کے کسی کو مطلع کرنا ہوتا ہے، نہ کہ وہاں آ کے شور کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے گھر آج کل جیسے چھوٹے چھوٹے ہیں، شہروں میں گھر بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ساتھ ہی گیٹ پہ کمرہ شروع ہو جاتا ہے، اور نہیں تو بچے تو ساتھ میں کھیل ہی رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ آ کے وہاں پہ موٹر سائیکل پہ کھڑے ہو کے اتنی دیر تک وہ ہارن بجائیں گے تو لازمی بات ہے پورے محلے تک وہ ہارن جائے گا، اور اس میں کتنے لوگ بے آرام ہوتے ہیں، ہم اس کو بھی نہیں سوچتے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں، جب ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں، سکول ٹائم ہوتا ہے ہمارا، ہمارے ساتھ بچے ہوتے ہیں، پیچھے لیڈیز ہوتی ہیں، آپ دیکھیں کہ اس وقت ہر بندے کو اتنی جلدی لگی ہوتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اگلے بندے پر بھی کچھ جو سواریاں سوار ہیں وہ بھی بیچارہ آگے اس کو رستہ ہی نہیں مل رہا، وہ آگے رستہ اتنا بلاک ہے، لیکن وہ یہ بندہ چاہتا ہے کہ میرے لیے سارا راستہ صاف ہو جائے، اور وہ ہارن اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک وہ اپنی بائک آگے نکالنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اب اس چیز کا اندازہ لگائیں، ایک بندے کو پتہ ہے کہ میرے سامنے آگے سگنل بند ہے، اتنی ٹریفک وہاں پہ جمع ہو گئی ہے، تو لازمی بات ہے جب سگنل کھلے گا تو ٹریفک نکلنے میں تھوڑا ٹائم تو لگے گا کہ آگے پیچھے جب ہوں گی تو، لیکن وہاں پہ بہت مرتبہ ایسا دیکھا ہے کہ بس وہ ہارن کا گرین سگنل ہوگا نہیں تو پیچھے سے ہارن شروع نہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ تربیت کی کمی ہے۔ ہم نہیں سوچتے کہ یار اگر مجھے جلدی ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے جو آگے بندہ اس کو مجھ سے بھی زیادہ جلدی ہو،
لیکن ایک ڈسپلن ہے، ایک طریقہ ہے گزرنے کا، نہیں ہے راستہ تو آپ تھوڑا انتظار کریں، وہ رواں ہو جائے ٹریفک تھوڑی سی تو آپ اس میں سے نکل کے جائیں. ایسا ہوتا ہے. اور بہت ساری جگہوں پہ ہم نے ایسا دیکھا، دروازے پہ آ کے بیل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جائیں گے جب تک دروازہ نہیں کھلے گا. ایسا نہیں ہوتا. حدیث پاک میں آتا ہے آپ ایک دفعہ دروازہ بجائیں، اتنی آرام سے بجائیں، اگر کچھ سویا ہوا ہے تو اس کے سونے میں خلل نہ ہو، اگر کوئی مریض ہے تو اس کو تکلیف نہ ہو، آپ اتنی زور سے دروازہ بجائیں. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ دروازہ پیٹنا شروع کر دیں، نہیں، آپ کھڑے ہو جائیں، انتظار کریں اس کے آنے کا. ہو سکتا ہے اگلا بندہ واش روم میں ہو سکتا ہے اگلا بندہ نماز پڑھ رہا ہو، مطلب نہیں آ سکتا، تو آپ تھوڑا سا اس کا انتظار کریں. ہو سکتا ہے اگلا بندہ کسی کام میں مصروف ہو گھر میں، تو وہ آنے تک لازمی بات ہے کچھ وقت وقفہ تو چاہیے. پھر اس کے بعد اگر اجازت نہیں ملی پھر دوبارہ دروازے پہ دستک دیں. پھر اس کے بعد پھر بھی نہیں ہے، تیسری بار دستک دیں. یہ تیسری بار جو دستک ہے یہ کیوں ہے؟ پہلی بار سے ہی واپس مڑنے کو کیوں نہیں کہا؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ جب آپ آرام سے دروازہ بجائیں گے اور آپ انتظار کریں گے نا کسی کا، تو لازم بات ہے وقفہ تھوڑا سا ہو جائے گا. پھر ایک بار نہیں، پھر دو بار نہیں، پھر تیسری بار. اور حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہیں تیسری بار اجازت نہیں ملتی نا پھر چلے جاؤ. تم ہو سکتا ہے اگلا بالکل آرام میں ہو اور وہ اس کو تک آواز نہیں پہنچی تو آپ کسی اور ٹائم میں ملے. اور اسی طرح آپ اس چیز کو بھی دیکھیں، آپ نماز میں کھڑے ہیں، فون کی کال بجتی ہے، اگر موبائل آپ کا سائلنٹ پہ نہیں لگا ہوا. بہت ساری مسجدوں میں یہ صورتحال ہے، اللہ معاف فرمائے. اول تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم مسجد کے دروازے پہ پہنچے تو اپنے فون جو ہے نا جو وہ سائلنٹ پہ کر لیں، اس کو آف کر لیں. لیکن ایسا ہوتا ہے نماز میں بندہ ہے وہ فون بند کر رہا ہے، پھر فون آ گیا، پھر وہ بند کر رہا ہے، پھر وہی فون بج رہا ہے، پھر بند کر رہا ہے. بھائی اس فون کرنے والے کو چلو نہیں پتا کہ وہ بندہ نماز میں کھڑا ہے، لیکن اس کو اتنا تو پتا ہے کہ یار میرا فون وہ بزی کیوں کر رہا ہے، کاٹ کیوں رہا ہے. اگر اس کو کوئی مسئلہ ہے ابھی وہ میرا فون نہیں سن سکتا نا، اس وجہ سے تو وہ میرا فون کاٹ رہا ہے، وگرنہ وہ میرا فون سن لیتا. تو تھوڑا ویٹ کرو، تھوڑا اس کا انتظار کرو کہ ہو سکتا ہے وہ بائک پہ ہو سکتا ہے وہ نماز پہ ہو سکتا ہے وہ واش روم، ہو سکتا ہے وہ ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ آپ کا فون نہیں سن سکتا. نہیں، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے بس پھر فون پہ فون، فون پہ فون، جب تک اس کو جواب نہیں دے گا تب تک وہ فون ہی فون ہوتا ہے. اور ایک مسئلہ یہ بھی دیکھیں ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے، آپ نے ایک میسج کیا کسی کو، میسج کرنے کے بعد پھر آپ دوبارہ کال کر رہے ہیں اس بندے کو کہ یار میرا میسج چیک کر لینا. عجیب بات ہے. او بھائی آپ نے میسج پھر کیوں کیا؟ جب آپ نے کال کر کے اس کو بتانا ہے کہ میرا میسج پڑھ لینا تو پھر کال پہ ہی بتا دو. آپ ہمیں اتنی جلدی ہے ہمارے معاشرے پہ، اللہ معاف فرمائے، انتظار نہیں ہے، صبر نہیں ہے، صبر نہیں ہے، انتظار نہیں ہے. آپ بینکنگ چلے جائیں، آپ ایسے پوسٹ کارڈ کے لیے چلے جائیں، ڈاک خانہ چلے جائیں، بہت سارے عوامی مقامات پہ چلے جائیں. یقین جانیں اگر وہی آپ طریقے سے سلیقے سے وہاں پہ اگر آپ وہ کام کریں تو اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا. اور جب بد مزگی پیدا ہو جاتی ہے اور بد تہذیبی سے ہم ایک دوسرے کو اوپر کر کے چھلانگے لگا کے، نہ تو ہم اس میں بیمار دیکھتے ہیں، نہ بوڑھا دیکھتے ہیں، نہ کسی کی تکلیف دیکھتے ہیں، نہ کسی کی تنگی دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی میں پہلے نکل جاؤں، میرا کام پہلے ہو جائے، میرا کام پہلے ہو جائے. اور بعض دفعہ پتہ یہ بھی لگتا ہے بل کسی محلے دار کا ہم جمع کروا کے آ جاتے ہیں، بل گھر میں آیا ہوتا ہے کسی دوسرے کا، تو وہ اتنی جلدی ہوتی ہے. بہت سارے میں نے ایسے دوستوں کو سنا ہے وہ جب گھر میں آ کے پتہ چلتا ہے کہ اپنا بل گھر پڑا ہوا ہے، ساتھ والے کا بل جمع کروا کے آ گئے، پھر جو پوچھو بھی یہ کیسے، وہ کہتے ہیں جی جلدی میں ہو گیا، جی وہ جی جلدی میں ہو گیا. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے لوگ صبح فجر کی نماز میں جوتے الٹے پہن کے آ جاتے ہیں، میاں اپنی بیوی کا ایک جوتا اور ایک جوتا اپنا پہن، وہ جی کیا ہوا جی جلدی ہوئی. بھائی جان اتنی کیا جلدی ہے تمہیں؟ یہ بھی ایسے ایسے واقعات بھی سننے کو ہے، ملنے دیکھنے کو ہے. تو خدا کے لیے یہ جلدی نہ کریں، کسی کی بیماری کا خیال کریں، کسی کے آرام کا خیال کریں. اور ایسا نہ کریں کہ آئیں بس مار دھاڑ ہو، جنگ والا سامان بنا دینا. آرام سے، سلیقے سے، بڑے پیار سے آپ اگر کسی کو دروازے پہ دستک دینا چاہتے ہیں، راستہ لینا چاہتے ہیں، یا آپ لائن میں لگے ہوئے ہیں تو براہ کرم انتظار کر کے اور بڑے اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے، تاکہ اگلے بندے کو معلوم ہو کہ یار یہ کسی تربیت یافتہ گھر کا بچہ ہے یا کوئی بڑا جوان ہے.
تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا. اس مسئلے میں میں پہل کروں گا، آپ بھی پہل کریں. ہم سے ہی یہ معاشرہ شروع ہوگا، ہم سے ہی اس معاشرے کی تعمیر ہوگی. ہم کہیں گے نا جی آپ کر لیں گے، یا آپ کہیں میں کر لوں گا، یا میں کہوں جی میں نہیں کرتا یہ دو یہ کر لیں. ایسا نہیں. میں اپنے آپ سے آج سے شروع کروں یہ چیزیں. تو پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ یہ ہمارا معاشرہ کیسے اس کی اچھی تعمیر ہوگی، اور اس میں اچھا جتنے بھی یہ اقدامات ہیں یہ اچھائی کی طرف جائیں گے. وگرنہ وہی ہے کہ جیسے چل رہا ہے بھیڑ چال جیسے چل رہی ہے کہ کوئی نہیں جی میں ہو جاؤں تو میرا کام چل جائے تو بس بندہ کیوں نہیں آیا جی میں نے دروازے پہ دستک دی ہے یا بیل دی ہے. ایسا کرنے سے گریز کریں. ہمارے اس پیغام کو کوشش کریں دوسروں تک بھی پہنچائیں. اور میرے جتنے پیارے محترم سامعین اور ناظرین ہیں ہماری اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے اس پیغام کو لوگوں تک شیئر بھی کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.